بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ڈرگ انسپیکٹرز جو کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، اختیارات کا مس یوز کریں، مخلوق خدا کو پریشان کریں، ہر وقت ہراسمنٹ پھیلائیں علاقے میں، اور بعض اوقات میڈیا کو بھی استعمال کریں میڈیکل اسٹور مالکان کو بدنام کرنے کے لیے۔ پچھلی گزشتہ گفتگو میں نے ذکر کیا تھا لاہور کے ڈرگ انسپیکٹرز کا، اور آج میں گفتگو کروں گا چکوال کے ایک ڈرگ انسپیکٹر کا۔ اس چکوال کے ڈرگ انسپیکٹر کا نام تھا احسان الہی چیمہ۔ وہ پوسٹڈ تھے چکوال، اور تلا گنگ کا جو علاقہ تھا وہ بھی ان کے پاس تھا۔ تو پاکستان کیمل ریٹیل ایسوسی ایشن کی میٹنگ کے سلسلے میں چکوال گیا، تو ایک بہت وہاں پہ خوف ہراس موجود تھا۔ لوگ مجھے دبے دبے بتاتے تھے کہ جی ہم اس ڈرگ انسپیکٹر سے بہت تنگ ہیں، لیکن کوئی شخص کمپلیننٹ بننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کے خلاف مدعی بننے کے لیے تیار نہیں تھا، شکایت کنندہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ڈرتے تھے، سب ڈرتے تھے۔ تو میں ان سے پوچھتا کہ تمہیں کیا شکایت ہے؟ کہنے لگے جی شکایت یہ ہے کہ سب کچھ کرتے ہیں، یہاں پہ دوائیں بھی اٹھاتے ہیں، چلان بھی کرتے ہیں، اور بھی معاملات ہیں، اور ہم نکو نکی تنگ ہیں یہاں سے۔ میں نے کہا بھی جب تک آپ جو کچھ ہے آپ کمپلینٹ نہیں کرتے کریں جی، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے اینٹی کرپشن میں چلے جاؤ، اس نے ساری لائن فٹ کی ہوئی تھی، جاؤ میری شکایت آپ سیکریٹریٹ میں کر دیں۔ اس وقت سیکریٹریٹ جو آفس ہوتا تھا۔ میں نے کہا اچھا۔ بہرحال میں اپنے بزرگوں کی ایک روحانی ڈیوٹی میں نے سر انجام دی، اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی مدعی دے، کوئی کمپلینٹ دے اس ڈرگ انسپیکٹر کے خلاف، کیونکہ مخلوق خدا تو تنگ ہے، میڈیکل سٹور والے تو تنگ ہیں۔ ایک دفعہ سرپرائزنگلی حیران کن طریقے سے دو میاں بیوی تلا گنگ سے چل کر عزیر میڈیکل سٹور، وہ میرے پاس آفس لاہور آ گئے۔ عزیر میڈیکل سٹور والے نے پوری اپنی بپتا سنائی، اور میں نے اسے کہا کہ جو کچھ بیان کرو گے حلفاً بیان کرو گے، غلط بیانی نہیں کرو گے، خدا کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر بیان کرو گے۔ اس نے ساری مجھے بات بتائی کہ جی فلاں موقع پر اتنی دوائیاں اس نے میرے میڈیکل سٹور سے اٹھائیں، فلاں موقع پر جو ہے اس طرح سے مجھے بلیک میل کیا، فلاں موقع پر میرا چلان کیا، فلاں موقع پر چلان میں مزید مجھے بلیک میل کرے، میری بیوی کا نام بھی رکھ دیا۔ تو بہرحال میں نے تو اسے کہا آپ اکیلے آ جاتے، آپ ساتھ مسز کو بھی لے آئیں۔ کہنے کہ جی یہ ان کا بھی چلان کر گیا ہو۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ اتنی دور سے آئے، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، اور جب بھی پاکستان کیمل ریٹیل ایسوسی ایشن نے کسی ڈرگ انسپیکٹر کے خلاف جینوئن کمپلینٹ کو ٹیک اپ کیا، تو اس میں نے یہ ایشور کیا کہ مدعی کہیں 24 گھنٹے 48 گھنٹے بطر کے بیٹھ ہی نہ جائے کہیں۔ میں نے کہا آپ کی جو بات جو کچھ آپ حلفاً کر رہے ہیں میں اس پہ بلیو کرتا ہوں، آپ کو پھر بھی آج میں موقع دیتا ہوں کہ آپ آرام سے کسی ہوٹل میں ٹھہر جائیں، رات کو سوچیں، اور صبح مجھے آ کر بتائیے کہ کیا آپ ایکشن لینا چاہتے ہیں یا ایکشن نہیں لینا چاہتے۔ وہ ادھر ہوٹل میں ٹھہرے، اگلے دن آ گئے کہ جناب ہم اتنے تنگ ہیں کہ ہم اس ڈرگ انسپیکٹر کے خلاف باقاعدہ طور پر کمپلینٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اسی طریقہ کار کے مطابق ایک تو میں نے
ملٹیپل جگہ پر کمپلینٹ لانچ کی اور ان پرسن میں سیکریٹریٹ چلا گیا. وہاں پر ایک اچھے آفیسر ڈاکٹر مشتاق سلیریہ ان دنوں میں ایڈیشن سیکرٹری پنجاب موجود تھے. میں نے ان پرسن دونوں میاں بیوی کو پیش کر کے ان کے آفس میں وہ کمپلینٹ ان کو بھی میں نے عطا کر دی. اور میں نے یہ بھی کہا, یہ آپ کے لیے بھی ادراک کے لیے کر رہا ہوں, کہ ان کا جو ڈرگ سیکشن ہے یہ جیسے ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں تند تانی رڑی ہوں ہے. میں نے کہا جو انکوائری ہیلڈ کی جائے وہ ادر دین ڈرگ سیکشن ہولڈ کی جائے, جو انکوائری آفیسر ہوں وہ ان کے ڈپارٹمنٹ سے ہوں, دوسرے ڈپارٹمنٹ سے. چنانچہ اس کمپلینٹ کے اگینسٹ ایم ایس چکوال, میڈیکل سپرنٹ چکوال کو ایز اے انکوائری آفیسر اس شخص کے خلاف مقرر کر دیا گیا, ڈرگ انسپیکٹر کے خلاف. اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں یہ بھی ریکویسٹ کی تھی ان دونوں میاں بیوی کی طرف سے کہ اس کو ڈرگ انسپیکٹر سے ہٹایا جائے, ٹرانسفر کیا جائے, تاکہ یہ اس ضلع کے اندر رہتے ہوئے انکوائری پہ اثر انداز نہ ہو. چنانچہ ڈسپلنری ایکشن کے تحت, محکمانہ کارروائی کے تحت اس کو ڈرگ انسپیکٹر کی سیٹ سے ٹرانسفر کر کے حافظ آباد کے ایک ہاسپٹل میں ڈرگ انسپیکٹر کو لگا دیا گیا انڈر پنشمنٹ. اس کے بعد انکوائری ہیلڈ ہو گئی. میں نے غلام اللہ عزیر میڈیکل سٹور کو کہا تھا کہ مجھے ہمیشہ اپ ڈیٹس دیتے رہنا. اس نے, ڈرگ انسپیکٹر نے اپنا اثر استعمال کر سیکرٹری ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ سے شو کاز ان کو چلان کے جو ہے آگے پروسیس کروا دیے, حالانکہ انکوائری ہو رہی تھی. اتفاق سے میں چکوال گیا. دیکھیے ایک اور بات میری یاد رکھیے گا زندگی میں, جب آپ نیتاً ٹھیک ہوں, دل سے ٹھیک ہوں, اور آنیسٹلی آپ جو ہے مخلوق خدا کی مدد کر رہے ہوں ایماندارانہ طریقے سے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کے راستے کھولتا ہے. جب میں چکوال گیا مجھے پتہ لگا کہ وہاں پہ ایک اچھے ڈی سی او اس وقت ہوتے تھے, جو ڈی سی ہیں آج کل, چیئرمین ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ سجاد ہوتیانہ صاحب موجود ہیں, جو ایف سی کالج میں پڑھتے رہے ہیں, نیوٹن ہال میں رہتے رہے ہیں, بہت اچھے انسان. میں سیکرٹری ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ سے بھی ملا, اور ساتھ میں عزیر میڈیکل سٹور لے کے ہوتیانہ صاحب جو ڈی سی پاس بھی, ان کے پاس بھی چلا گیا تاکہ سارا معاملہ میں ان کو نالج میں لا سکوں. انہوں نے ویلکم کہا, بات کو سنا, اور اگلے دن 10 بجے چکوال کی ایسوسیشن کو ہمیں وہاں بلا لیا. جب میٹنگ ہوئی تو غلام اللہ کو, عزیر میڈیکل سٹور کو باعزت بری میاں بیوی کو بری کر دیا گیا, اور وہ عزیر میڈیکل سٹور چھوٹا میڈیکل سٹور تھا, بات دل گردے اور جرت کی ہے, اور جب اس کی بیوی کو بھی ظاہر چلان کر دیا گیا تو اس کی غیرت بھی ظاہر, وہ بھی ایک ایلیمنٹ تھا, اور اس نے سٹیپ لیا. پھر وہ کہتے ہیں چیونٹی بھی اگر ہاتھی کے دماغ تک پہنچ جائے تو ہاتھی بدمست اور پاگل ہو جاتا ہے, اور پاگل ہاتھی کو جو پھر گولی مار کے ختم بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ نقصان پہنچاتا ہے. اس چھوٹے سے میڈیکل سٹور نے پورے ڈسٹرکٹ چکوال سے, سر سے جو ہراسمنٹ پھیلی ہوئی تھی, جو خوف پھیلا ہوا تھا, اس نے کمپلینٹ کر کے اس ہراسمنٹ کو اٹھا کے جو ہے ایک حافظ آباد کے ہاسپٹل میں پہنچا دیا. اور یہی ڈرگ انسپیکٹر ایک دفعہ پھر جب وہ کرا کے معاملات پھر شیخو پورہ آ گئے, مجھے آج تک یاد ہے, وہ ضلعی حکومتیں تھی اس وقت, ضلعی ناظم ہوتے تھے. مجھے چونکہ وہ ایک رسالہ کیمسٹ نامہ چھپتا تھا اس وقت, تو اس میں یہ ساری سکسیسفل سٹوریز جاتی تھی تاکہ میڈیکل سٹور مالکان کو حوصلہ ہو کہ ایسے بھی ہوتا ہے. تو مجھے شیخو پورہ کے میڈیکل سٹور مالکان نے کہا جی کہ وہ تو ادھر آج کل پوسٹنگ ہو گئی ہے, تو کہنے لگے ہم نہیں چاہتے کہ یہ ڈرگ انسپیکٹر ہمارے آ کر ایک اور سبق سیکھیے. ساری ایسوسیشن کا وفد اس وقت کے جو ضلعی ناظم تھے شیخو پورہ کے, ان سے ملا اور کہا جی ہمیں یہ ڈرگ انسپیکٹر نہیں چاہیے. اس نے بڑی ڈرگ انسپیکٹر لگی لپٹی, بڑا یہ کہ جناب مجھے مہینہ 2 مہینہ تو رہنے دے, کیونکہ توڑ پھوڑ کرنا چاہتا تھا ایسوسیشن میں, کہ کسی کو ذرا قریب کر لیا, کسی کو ذرا ٹارگٹ کر لیا. وہ بندے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں, میں وہ نہیں سمجھتا کہ یہ اپنا جو ہے وہ ایجنڈا چلا رہا ہے ضلع میں.
انہوں نے ضلعی ناظم سے کہا جناب اگر آپ نے اس کو اتنے دن کے اندر ٹرانسفر نہ کیا تو ہم ہڑتال کر دیں گے شیخ پورہ کے اندر. چنانچہ ان کی صرف اتنی بات کرنے سے ضلعی ناظم نے لکھ دیا کہ اس ڈرگ انسپیکٹر کو، اور اس ڈرگ انسپیکٹر کو وہاں شیخ پورہ سے بھی ٹرانسفر کر دیا گیا. آپ ایک طاقت ہو ایز اے کمیونٹی، ایز اے فرد، ایز اے شٹر، چاہے آپ کی 3 شٹر کی دکانیں، آپ کچھ نہیں، جتنے مرضی آپ تگڑے ہو، ایسوسی ایشن کے طور پہ تگڑے ہو، پاکستان کیبل ریٹیل ایسوسی کے پلیٹ فارم کو بناؤ جہاں 10-15 بندے موجود ہو، ٹائٹل ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو نوٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہیں، اس سے آپ کی طاقت بنتی ہے. اور اگر کوئی ڈرگ انسپیکٹر یہ بات کہے جو میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ اگلی سکسیسفل سٹوری میں ڈرگ انسپیکٹر کے خلاف مالکان کی، وہ یہ ہے کہ ایک ڈرگ انسپیکٹر اگر یہ کہے کہ میں تو رشوت بھی نہیں لیتا، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو ڈرگ ایکٹ کے مطابق کام کرتا ہوں، میں تو ڈرگ رولز کے مطابق، میرا کیا بگاڑ سکتے ہو تم، وہ میں آپ کو اگلی نشست میں بتاؤں گا. ایسا ڈرگ انسپیکٹر جو کہ اس کے باوجود زک پہنچاتا ہو، آپ کو ہراسمنٹ پہنچاتا ہو، آپ کو پریشان کرتا ہو، اس ڈرگ انسپیکٹر کے خلاف آپ کو کیا کرنا چاہیے، جو کہتا ہے میں تو رشوت بھی نہیں لیتا اور میں تو قانون کے مطابق کارروائی کرتا ہوں، اور اس کے خلاف آپ کس طرح سے ریلیف لے سکتے ہیں قانونی طور پر، یہ انشاءاللہ میں اگلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. انہی الفاظ کے ساتھ میڈیکل سٹور مالکان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.